طرح دین کی ان محنتوں میں ابتدا سے مجاہدے قربانیاں رکھی گئی. اب اس قربانیوں کا ذوق اور شوق بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں گھر چھڑایا, اللہ نے ہمیں کاروبار چھڑایا, اللہ نے ہمیں اپنے ماحول سے نکالا, اور اس نسبت کے اوپر نکالا کہ ہمارا ماحول غفلتوں کا ہے اور ہمارا ماحول غیر کا ہے. کسی طرح سے ہماری زندگی میں ایمان کا ماحول ملے, اللہ سے ہوتا, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے, دل و دماغ میں بیٹھے اور ہماری زندگی ایمان اور اعمال کے اوپر آ جائے اور ہر قدم پر اللہ ہی ہم کو نظر آنے لگ جائے. ایک بزرگ فرماتے ہیں, میں راستے سے جا رہا تھا, چلتے چلتے ایک جنگل سے گزر ہوا, وہاں ایک کھیت تھا. میں سوچا چلو یہاں اجازت لے کر پانی دے دوں گا اور لے کر جو ہے اس کھیت پر کے قریب میں کہیں نماز پڑھ لوں گا. وہاں پہنچا تو دیکھا ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے. میں نے اس بڑھیا سے کہا کہ بڑھیا یہ بتا کہ یہ کھیت کس کا ہے؟ اس نے کہا بیٹا اللہ کا ہے. اب یہ کشمکش میں پڑ گئے کہ وہ اللہ کا ہے کہہ رہی ہے, میں مالک کو تلاش کر رہا ہوں تاکہ اجازت لے لوں. تو میں پھر سوچا, میں نے اس سے کہا بڑھیا اچھا یہ بتا اس کھیت کو کون کھائے گا؟ کہا بیٹا جس کو وہ کھلائے گا وہی کھائے گا. پھر بھی یہ نہیں کہتی کہ ہم کھائیں گے, جس کو وہ کھلائے گا وہی کھائے گا. اب یہ حیرت میں پڑھ کے ٹھہر گئے. کہنے لگے ٹھہرا ہی تھا کہ بادل گھر کے آیا اور وہاں پہ برسنے لگا, اور ایسا برسا کہ سارا اس کا پکا پکایا کھیت ختم ہو گیا اور سارے دانے چلے گئے, زمین دوز ہو گئے, لیکن اس بڑھیا کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا. میں نے کہا بڑھیا یہ کیا ہوا؟ تو کہا وہی ہوا جو اللہ اس نے چاہا. تو پھر اللہ کی طرف ہی کہا کہ وہی ہوا. بڑھیا تجھے اس کا غم نہیں کہ تیرا پکا پکا کھیت چلے گیا؟ تو فرمایا اس مردہ یقین پہ ہم نے, اس مردہ زمین پر ہم نے یقینی کر جمایا تھا. ہم تو اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں کہ رزاق وہ ہے اور روزی دینے والا وہ ہے, تو اس لیے ہم اس کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. اور پھر اللہ ہی نے فرمایا اور پھر سمائے رزق کو وما توعدون, جس رزق کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ آسمانوں میں چھپا ہوا ہے. تو اس زمین کے ٹکڑے پہ ہم کیا اعتماد کریں گے بیٹا؟ یہ تو بنتا بھی ہے بگڑتا بھی ہے, چھوڑو یہ جو کچھ ہوا وہ اللہ ہی کے فیصلے سے ہوا. تو ایسے جنگل میں رہنے والی بڑھیا کا یقین بنا تھا کہ اس کی زبان پر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام ہی نہیں آتا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا بیمار پڑے تو خاندان والے کچھ کریں گے, دوست کچھ کریں گا, رشتے دار کچھ کریں گا. اب ہر ایک کی طرف دل بھٹک رہا ہے اور ہر ایک کی طرف یقین پھیل رہا ہے. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مشقتوں کے ساتھ ہجرت فرمائی. ہجرت کرنے کے بعد بدر کا واقعہ پیش آیا, اور پھر اس کے بعد احد کا واقعہ پیش آیا, اس کے بعد خندق کا واقعہ پیش آیا, اب اس کے بعد صلح حدیبیہ کا مسئلہ چلا. اب یہ ساری چیزیں چلی. یہ سارے معرکوں کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 21 سالہ نبوت کے دور کے بعد مکے میں داخل ہوئے فاتحانہ. اب 21 سال کے بعد اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا مکے میں اور مکہ فتح ہوا. اور جب مکہ فتح ہوا تو اب عثمان بن ابی طلحہ کانپ رہے ہیں کہ آج میرا کیا ہوگا اور میری بوٹی بوٹی اور خیمہ خیمہ ہوگا, اس لیے کہ ہم نے ان کو بہت ستایا تھا اور ہم نے ان کو بہت اذیت دی تھی اور انہوں نے کنجی مانگی تو ہم نے ایک لمحے کے لیے نہیں دیا تھا. اب وہ آ رہے ہیں. اب آپ بیت اللہ کے پاس پہنچے تو فرمایا عثمان کہاں ہے؟ اب عثمان کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس کنجی کو لے کر آئے. یا رسول اللہ ایک کنجیاں موجود ہے. آپ نے اس کنجی کو لیا, بیت اللہ کا دروازہ کھولا اور بیت اللہ کے اندر گئے, وہاں نماز پڑھی, دعا کی اور دعا کرنے کے بعد واپس آئے. آگے فرمایا عثمان بتاؤ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ کریم سے کرم ہی کی امید کی جاتی ہے. تو آپ نے لوگ تیار تھے, صحابہ دیکھ رہے تھے کہ شاید کسی طرح یہ کنجی کے ہم وارث بن جائیں گے اور یہ کنجی کی ذمہ داری ہمارے اوپر آئے گی, یہ منصب ہم کو ملے گا.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مجمع میں اس بات کو فرمایا کہ عثمان ہاتھ بڑھاؤ، اور ہاتھ بڑھانے کے بعد فرمایا یہ کنجی میں تمہیں دوبارہ واپس کرتا ہوں اور اس اعلان کے ساتھ واپس کرتا ہوں کہ یہ کنجی قیامت تک تمہاری نسلوں میں باقی رہے گی۔ اتنا بڑا اعزاز آپ نے اس مقابل کو دیا جسے ایک لمحے کے لیے کنجی دینے کے لیے گوارا نہیں کیا۔ یہ کہا کہ یہ کنجی تمہارے قبضے میں صرف نہیں رہے گی بلکہ قیامت تک تمہاری نسلوں میں باقی رہے گی۔ آج 1000 برس گزر گئے، اسی نسل میں کنجی چل رہی ہے۔ بڑے سے بڑے بادشاہ آتے ہیں تو ان سے کنجی حاصل کرتے ہیں اور پھر کنجی انہیں کے قبضے میں واپس جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گویا معاملہ فرمایا تاکہ قیامت تک پتہ چلے کہ امت میں دین کی محنت کرنے والے دشمنوں سے بدلہ نہیں لیتے بلکہ ان کے ساتھ سلوک کرتے، ان کے ساتھ محبت کرتے، ان کے ساتھ عطایا اور گویا نعمتوں کے سے نوازتے۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے اور ان کا گھرانہ بھی اسلام میں داخل ہو گیا، اور یہ دیکھ کے بڑے بڑے سردار قریش کے اسلام میں داخل ہو گئے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ایسوں کے ہاتھ کے اندر دے رہے ہیں کہ جو جراثیم ان کے مقابل اور مخالفت کے اندر چلے۔ اب آپ پلٹے اور پھر واپس گئے تو آپ نے مسجد نبی کے ساتھ ایک ماحول بنایا تھا۔ اسی لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جلسے و جلوس اور اجتماع ہماری زندگی کے مقاصد میں سے نہیں ہے، یہ تو ایک محنت کرتے کرتے قریب آنا اور پھر ایک محنت کو پھیلانے کے لیے جمع ہونا، تو دو محنتوں کے بیچ میں جمع ہونے کا نام اجتماع ہے، اور اس کے اندر اللہ کے دین کی محنتوں کا مذاکرہ ہو تاکہ امت کو اس سے نفع ہو جائے اور ہمارے بڑوں کی باتوں سے ہماری زندگی میں خیر آئے اور اس راستے کا فہم اور اس راستے کی بصیرت اور آگے بڑھے۔ اس لیے یہ وقتی طور کے اوپر ان جوڑوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب نتیجے کے اندر اب آپ نے مسجد نبی کے اندر ایک ماحول بنایا تھا اور امت کا دین کی محنتوں سے مزاج بنایا تھا کہ اس امت کا ہر آدمی مسجد کا نمائندہ ہے۔ یہ مسجد میں آ کر ایمان سیکھے، یہ مسجد میں آ کر اعمال سیکھے، یہ مسجد میں بیٹھ کر اپنی آخرت کو پہچانے، یہ مسجد میں بیٹھ کر اعمال کی قیمتوں کو دیکھے۔ چنانچہ مسجد نبی کے اندر 24 گھنٹے کا ایک ماحول بنایا گیا تھا جس کے اندر کبھی ایمان کی مجلسیں ہوتی، کبھی آخرت کی فکریں ہوتی، کبھی تعلیم کے حلقے لگتے، کبھی قرآن کے سکھانے کا ماحول بنتا، کبھی تنہائیوں کے اندر آئے بھرتے اور کبھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گرم گرم آنسو ڈبکاتے اور اللہ رب العزت کی رحمتوں اور فضلوں کو متوجہ کرتے۔ اس طرح 24 گھنٹے مسجد نبی کے اندر ایک ماحول بنا۔ اب یہ 2.5 گھنٹے میرے دوستوں اس بات کے لیے نہیں ہے کہ جب جی میں آ گیا 2.5 گھنٹے لگا دیے اور وہ بھی بے دلی کے ساتھ لگ گئے کہ بھائی تھوڑی دیر بیٹھو کچھ مشورہ کر لو اور نکل جاؤ، بلکہ حضرت فرماتے تھے یہ 2.5 گھنٹے کا گاڑا چلاؤ، یعنی 1-2.5 گھنٹے ختم ہو رہے ہیں، اب دوسرے 2.5 گھنٹے وہاں سے شروع ہو جائیں۔ کیا پھر وہ کہیں کہ صاحب اس 2.5 گھنٹے میں ایک دو ذمہ دار ہمارے ہیں، باقی کے محلے کے عام آدمی ہیں اور ان میں سے کسی سے کوشش کر کے ان کو ساتھ رکھ لو۔ اب اس میں پھر تعلیم بھی ہو، استقبال بھی ہو اور اس کے اندر جو ہے آنے والوں کے ساتھ دعوت بھی ہو اور سارے کام وہاں پر کر رہے ہو، اور اس کے بعد میں جب وہ 2.5 گھنٹے ختم ہو رہے تو ظہر کے بعد سے پھر اثر تک 2.5 گھنٹے کا ایک ماحول بنے، جو مسجد کے اندر بیٹھ کر فکر کرے اور مسجد کے باہر دعوت دیتا رہے۔ اب اس طریقے سے دعوت کا ماحول بنتا رہے تو اب یہ سلسلہ عشاء تک اور عشاء کے بعد تک چلتا رہے۔ اگر ایسے چلتا رہے تو مسجد میں جو آئے گا اسے ایمان کا ماحول ملے گا، مسجد میں جو آئے گا اسے دعوت کی عظمت ملے گی، مسجد میں جو آئے گا اس کے کان میں اللہ کا بول پڑے گا، مسجد میں جو آئے گا وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے پہ مجبور ہوگا
کہ مجھے بھی اپنے اعمال بنانے ہیں اور میری زندگی ایمان اور اعمال پہ بنتی ہے، چیزوں کے راستے سے زندگی نہیں بنتی۔ یہ باطل کا نعرہ ہے، جتنی محنت کرو اتنا مال ملے گا، اور جتنا مال ملے گا اتنی چیزیں ملیں گی، اور جتنی چیزیں ملے گی اتنا عیش و راحت ہوگا۔ یہ نعرہ باطل کا ہے۔ اور ایمان کا نعرہ یہ ہے کہ جتنی تم محنت کرو گے اتنا تقویٰ بنے گا، اور جتنا تقویٰ بنے گا اللہ کی مدد آئے گی، اور جتنی اللہ کی مدد آئے گی اس پر تمہارے حالات بدلیں گے اور زندگی پلٹے گی۔ اب چنانچہ مسجد نبی کے اندر اسی اعمال کی محنت 24 گھنٹے چلتے رہتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس کے اندر آنے والوں کا یقین بنتا تھا کہ اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا۔